اس لیے یہ پروگرام ہوا تھا، اور بہت سے ملکوں میں جو مغربی ممالک ہیں، امریکہ ہے، وہاں پر جو اقلیتیں پیچھے ہوتی ہیں، جیسے بلیکس ہیں، لیٹینوز ہیں، اسپینش اسپیکنگ لوگ ہیں، ان سب لوگوں کے لیے خاص اسکیم ہوتی ہے کہ یہ لوگ اوپر اٹھ سکیں، ورنہ یہ وہیں پر رہیں گے جہاں پر ہیں. لیکن یہ حکومت نہیں چاہتی کہ مسلمان اوپر اٹھیں، مسلمان وہیں پر رہیں، بلکہ جیسا وہ کہتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے پنکچر بنانے والا ہو، مسلمان جو ہے ٹھیلے چلانے والا ہو، مسلمان یعنی جو حمال یعنی ایک کلی ہو، وہ بڑا اچھا ہے ان کے لیے. ہندوستان کا دستور جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو لوگ پیچھے ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت اسکیمیں لائیں گی. یہ ضروری ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ دلت ہیں، آدیواسی ہیں، ٹرائبل ہیں، کون کون ہیں، ماؤنٹین پہ رہنے والے لوگ ہیں، ان سب کے لیے، جہاں جو لوگ بھی پیچھے ہیں ان کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسی اسکیمیں بنائے کہ وہ لوگ مین اسٹریم میں برابر آ سکیں جیسے کہ اور لوگ ہیں. لیکن یہ حکومت جو ہے وہ تو کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دلتوں وغیرہ کے لیے بجٹ ہر سال بڑھتا رہتا ہے ان کے لیے، جبکہ اقلیتوں کے لیے بجٹ ہر سال کم ہو رہا تھا. اور یہ اس حکومت کی سوچ کے مطابق ہے، اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو ہو رہا ہے وہ غیر قانونی ہے، غیر دستوری ہے، اور اس کا محاسبہ جو ہے، جو 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 اپوزیشن کی پارٹیاں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو محاسبہ کرنا چاہیے. معلوم نہیں وہ کریں گے نہیں کریں گے، کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ افورڈ کر سکے کہ ان کا بچہ جو ہے کمانے کے بجائے پڑھائی کرے، اور اس کے لیے وہ فیس بھی دے گا، اسٹیشنری بھی خریدے گا، ہاسٹل میں رہنا تو اس کی فیس بھی دے گا، تو اور آنے جانے کا بھی خرچہ دے گا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ عام جو چھوٹے چھوٹے جو گھرانے ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے. حالت میں اس طرح کی مدد اگر نہیں ملے گی تو مائنورٹیز کے یا غریبوں کے، یا اس میں دلت اور آدیواسی وغیرہ ان کے تو اسکالرشپ نہیں ختم کی گئی ہے، لیکن یہ صرف مائنورٹیز کی گئی ہے. تو یہ لوگ پھر نہیں پڑھ پائیں گے، پھر یہ لوگ آگے نہیں بڑھ پائیں گے، نہیں پڑھیں گے تو آگے نہیں بڑھیں گے، سیدھی سیدھی بات ہے. جی جی اگر بچہ جو ہے اسکول بھی پاس نہیں کرے گا، تو وہ دوسرے کورسز یا دوسری جو چھوٹی چھوٹی ملازمت، یعنی پولیس کے اندر بھی داخلے کے لیے آپ کو میٹرک ہونا چاہیے، وہ پھر نہیں کر پائے گا، وہ پیچھے ہی رہے گا وہ. تو یعنی شاید اس گورنمنٹ کا جو اب اس وقت ہے اس کا منشا یہی ہے کہ مسلمان آگے نہ بڑھ پائیں، اور یہ اس کا ایک حربہ ہے، تاکہ وہ جو ترقی کا راستہ کھولا گیا تھا، بہرحال سوچ سمجھ کے یو پی اے گورنمنٹ نے کھولا تھا، وہ راستہ انہوں نے بند کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی جو مسلمان مالدار مسلمان ہیں، جن کے پاس پیسے ہیں، ایسے لوگ ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں، ان لوگوں کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ لوگ اسپانسر کریں. ہر خاندان جو کہ ویل ٹو ڈو ہے، پیسے جس کے پاس ہیں، وہ ایک دو تین چار پانچ بچوں کو اسپانسر کرے. فیس جو ہے عام طریقے سے جو اسکول ہوتے ہیں 400-500 میں بچہ پڑھ سکتا ہے، تو یہ ایک گھر کے لیے کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے، یہ کریں. اور ایسے این جی اوز بھی ہمارے یہاں بہت سے ہیں، این جی اوز بھی اب اس طرف زیادہ توجہ دیں کہ وہ بچوں کو پڑھائیں، کوئی ڈراپ آؤٹ نہ ہونے پائے. کم سے کم ہمارا بچہ جو ہر بچہ ہمارا کم سے کم میٹرک تو ضرور پاس کر لے، ہائی اسکول ضرور پاس کر لے، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. تو ہمارے اوپر بھی اپنی ذمہ داریاں آتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ہر چیز گورنمنٹ پہ ڈال دیں، بلکہ ہمارے جو لوگ ہیں جو کہ بلا وجہ عمرے کر رہے ہیں، بلا وجہ حج کر رہے ہیں. حج تو ایک ہی بار فرض ہے، لیکن بار بار حج کیوں کر رہے ہیں، بار بار عمرے کیوں کر رہے ہیں، اپنی شادیوں پر اتنے اتنے خرچے جو ہے کروڑوں کروڑوں روپے کیوں خرچ کر رہے ہیں. یہ امت کی بہبودی پر خرچ کریں، اور بالخصوص ہمارے بچوں کی تعلیم. وقف بورڈ تو ضرور بنے ہوئے ہیں، لیکن وقف کی جو پراپرٹیز ہیں وہ زیادہ تر اور لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے، جس میں حکومت بھی شامل ہے، غیر مسلمین بھی ہے، اور مسلم حضرات بھی ان لوگوں نے قبضے کر رکھے ہیں. یا یہ کرائے پہ لے رکھا ہے، اور کرایہ اتنا معمولی ہوتا ہے، 5 روپے 10 روپے 15 روپے. اچھے خاصے گھر کا یا بہت بڑے بڑے جو ہے زمینیں ہیں ان کا قرضہ ہے، وہ بڑھاتے نہیں ہیں. تو یہ وقف بورڈوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کرایوں کو بڑھائے. دلی میں وقف بورڈ نے یہ کیا، انہوں نے کرایوں کو کافی بڑھایا انہوں نے، اس لیے کہ مناسب نہیں ہے کہ جب وہیں پاس کی بلڈنگ کا کرایہ اسی طرح کی جو بلڈنگ ہے اس کا کرایہ جو ہے تقریباً 1,00,000 2,00,000 ہو، اور یہ صاحب 10 10 10 روپے میں وہاں پہ قابض ہیں اور وہ بھی نہیں دیتے.
تو یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ جو بھی مارکیٹ ریٹ ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، اور یہ اسی وقت ہو پائے گا جبکہ وقف بورڈ یا اس کے جو چیئرمین ہے، اس کے ممبران ہیں، وہ آزاد ہوں اور واقعی امت کے لیے ان کو فکر ہو۔ بالعموم ایسا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ سیاسی پارٹیوں سے آتے ہیں اور ان کو اپنا الو سیدھا خود ہی کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر وہ چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ جیسے میں نے بتایا، جو آج بھی پراپرٹیاں وقف بورڈوں کے پاس ہیں ان کے کرائے جو ہے مارکیٹ ریٹ سے لیں، اور اگر ایسا کریں گے اور وہ زمینیں جو بیکار پڑی ہوئی ہیں ان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، مثلا یہ کہ ایک پارٹنرشپ میں جو ہے وہ وہاں پر مال یا اس طرح کی چیزیں بن سکتی ہیں۔ آج بھی مال وغیرہ بنے ہوئے ہیں لیکن اس پر ان کا دسترس نہیں ہے، مجھے ایسا معلوم ہے زمینیں تھیں جن پہ مال وغیرہ بن گئے ہیں، لیکن کرایہ انہی زمینوں کا دیا جا رہا ہے جیسے کہ وہ زرعی زمین ہو جہاں پہ زراعت کے لیے دی گئی تھی، لیکن وہاں پہ مال بن گیا ہے۔ تو اب تو وہاں سے جو 1,000 2,000 روپے سال کا مل رہا تھا اس زمین کا، اس کے بجائے ان کو 2 3 کروڑ روپے ملنا چاہیے۔ تو اس کے لیے وہ جو وقف بورڈز ہیں ان کو محنت کرنی پڑے گی، عدالتوں میں جانا پڑے گا، دھمکی دینا پڑے گا، اس کے بعد ہی یہ ہو پائے گا، اس لیے کہ شرافت سے تو کوئی دینے والا ہے نہیں۔